والنجم إذا غوى. وقال جل وعلا في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے. اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے. ہر چیز کو فنا ہے. اگر بقا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں بھیجا، ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی وعیدوں سے ڈر جائیں، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچ جائیں، آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کو اپنے لیے پرسکون بنا لیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور یہ دنیا تو ایسی ہے، ایک بڑا دھماکہ ہوگا، کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی، کائنات کا وجود ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. جب قیامت قائم ہوگی اس وقت سور میں ایک سینگ نما چیز ہے جس کے اندر اسرافیل پھونک ماریں گے، آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری بے ہوش ہو جائیں گی، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ بے ہوش نہ کرنا چاہے. ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوسری دفعہ سینگ کے اندر پھونک ماریں گے اسرافیل. فاذا هم قیام ینظرون، دوسری دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو سارے کے سارے اپنی قبروں سے، اپنی اپنی جگہوں سے، جو فوت شدگان تھے، جو مرے ہوئے تھے، جو بے ہوش ہوئے تھے پہلے سے کروڑوں اربوں سال سے، سارے کے سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کو چلایا جائے گا پھر آخرت کی طرف، محشر کی طرف،
حشر والی زمین کی طرف جو شام کی سرزمین پہ واقع ہونے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا تذکرہ کر کے آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا آپ خوش نظر نہیں آتے، آپ کے چہرے پر پریشانی ٹپکتی ہے، آپ کے چہرے پر غم ٹپکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم وصاحب السور قد التقم وحنا جبہتہ، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں، میرے چہرے پر خوشی کیسے نظر آ سکتی ہے جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کو، اس سینگ کو اپنے منہ کے اندر لے لیا ہے اور اپنی پیشانی کو مالک کی طرف جھکا دیا ہے اور اپنے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آواز کی طرف لگا دیا ہے کہ کب آواز آئے مالک مجھے کہیں میں سور کے اندر پھونک دوں، پھونک ماروں اور قیامت قائم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سور پھونکنے والا فرشتہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، سینگ کو اس نے منہ میں لیا ہوا ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے چہرے پر آپ کو کیسے غم نظر نہ آئے؟ یہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اخرجوا بعث النار، جہنم کے گروہ کو الگ کرو، ان میں سے جو جہنم میں جانے والے ہیں جہنمیوں کو الگ کر دو ان میں سے۔ آگے سے فرشتے پوچھیں گے، میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آگے سے فرشتے سوال کریں گے یا اللہ جہنمی کتنے لوگوں کو جہنمیوں کو الگ کرنا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 999 من کل 1000، ہر 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے الگ کر دو، ہر 1000 میں سے ایک کو جنت کے لیے خاص کر دو۔ جہنم کا گروہ، جہنم کی جماعت کو الگ کر دو۔ یا اللہ کتنے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں؟ فرمایا ہر 1000 میں سے 999 جہنم والے، ایک جنت والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، یہ وہ دن ہوگا جس دن بچہ بھی اس کے اوپر بھی بڑھاپا آ جائے گا، یہ وہ دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی لوگوں کو محشر کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو سارے کے سارے ننگے ہوں گے، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، جسم پہ لباس نہیں ہوگا، ختنے کے بغیر ہوں گے جس طرح کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ينظر احدهم الى الاخر، یا رسول اللہ کیا کوئی ایک بندہ دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں؟ ہمیں تو بہت حیا آتی ہے، پردہ کہاں جائے گا حیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیسی باتیں کرتی ہو، قیامت کا دن اتنا زیادہ سخت ہوگا، اتنا ہولناک ہوگا کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی نظر کو اٹھا کے دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت کرے، ایسا سخت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، تدن الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، اور جب سورج اتنا قریب ہوگا تو اس کے بعد لوگوں کو پسینہ آئے گا گرمی کی حدت کی وجہ سے۔ جب سورج گرمی پیدا کرے گا تو پھر کسی کو اپنے اپنے گناہوں کے برابر، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنے ازار بند باندھنے کی جگہ تک اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اتنا زیادہ گنہگار ہوگا کہ وہ اپنی کان پٹیوں تک پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا۔ اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ 7 طرح کے لوگوں کو دیں گے، حکمران، عادل حکمران کو دیں گے،
اور ایسے بندے کو دیں گے، ایسے نوجوان کو جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں اندر گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دو بندوں کو دیں گے کہ جنہوں نے آپس میں محبت کی، تعلق رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کی۔ ایسے نوجوان کو دیں گے کہ جس کو کسی صاحب منصب خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ کہہ کے ٹکرا دیا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لہٰذا میں اس گناہ کو بے اندر واقع نہیں ہو سکتا۔ ایسے بندے کو دیا جائے گا جس نے ایک ہاتھ سے صدقہ کیا تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کا سایہ ایسے بندے کو ملے گا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسا بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا بندہ ہے۔ یہ زمین یا آسمان کتنے بڑے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمین کو لپیٹ کے ایک مٹھی کے اندر کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح کہ کوئی لکھنے والا اپنے ورق کو لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، لکھنے والا کاتب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم اس دن ایسے لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح لکھنے والا اپنے ورق کو لپیٹ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن والارض قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اس دن اللہ تعالیٰ کے ایک مٹھی کے اندر زمین ہوگی اور سارے کے سارے آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے جس چیز کے اندر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ ساری زمینوں کو ایک ہاتھ میں، آسمانوں کو ایک ہاتھ میں لے کے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انا المالک، میں بادشاہ ہوں حقیقی، این الجبارون این المتکبرون این ملوک الارض، اور لوگوں بتاؤ سارے آسمان ساری زمینیں اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں انا المالک، میں بادشاہ ہوں، این المتکبرون این الجبارون این ملوک الارض، کہاں ہے زمین میں تکبر کرنے والے، کہاں ہے زمین کے ظالم بادشاہ، کہاں ہے زمین کے اندر اپنی بڑائی جتانے والے، اپنی رعایا پہ ظلم کرنے والے، لوگوں کا مال لوٹنے والے، لوگوں کو مارنے والے، قتل کرنے والے، ظلم کرنے والے، کوڑے مارنے والے، جیلوں میں ڈالنے والے، لوگوں پہ جھوٹے مقدمے بنانے والے، لوگوں کا مال کھانے والے، غریب کو ایک ایک روٹی کے لیے مجبور کرنے والے، یہ ظالم زمین کا سارے کا سارا اناج لوٹ کے، غلہ لوٹ کے، وسائل لوٹ کے، ملکوں کے، شہروں کے، حکومتوں کے، ریاستوں کے سارے وسائل لوٹ کے، پھر بھی ظلم کرنے والے، اپنے آپ کو مسیحا بنا کے پیش کرنے والے، این ملوک الارض، یہ فرعون کہاں ہے، یہ حامان کہاں ہے، یہ ابو جہل کہاں ہے، یہ دنیا کے ہٹلر کہاں ہے، یہ دنیا کے نیتن یاہو کہاں ہے، یہ دنیا کے اوباما کہاں ہے، یہ جارج ڈبلیو بش کہاں ہے، ساری دنیا کو آگ اور بارود کا کھیل بنانے والے آج کہاں ہے؟ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، آج تو ساری کی ساری بادشاہی اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے، کوئی اس کی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ما منکم من احد الا وسیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے بندہ کلام کرے گا، اللہ تعالیٰ بندے سے براہ راست سامنے کھڑا کر کے کلام کریں گے، فَيَرَى يَمِينَهُ، بندہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی سوائے اعمال کے، اپنے بائیں جانب دیکھے گا،
سوائے اعمال کے کچھ نہ ہوگا، اپنے پیچھے دیکھے گا سوائے اعمال کے کچھ نہیں ہوگا، اپنے سامنے دیکھے گا اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال ہوگا، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہوگا، اللہ کا قہر ہوگا، اللہ کی ذات کے نور کے پردے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا پڑے گا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے سے براہ راست پوچھیں گے اور بندہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست جواب دے ہوگا۔ اس پیشی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو حاضری ہے، اس پیشی کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی جواب موجود ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ ہماری حالت تو ایسی نظر نہیں آتی۔ ہمارے حالات، ہمارے صبح و شام، ہمارے لیل و نہار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے لیے اپنی تیاری نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے رزق کو سدھاریں، اپنے لیل و نہار کو سدھاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، کل قیامت کے دن جب بندے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جب تک چار چیزوں کا بندہ جواب نہیں دے لے گا اس کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، آگے نہیں اٹھ سکیں گے۔ پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ اپنی عمر کو کہاں برباد کر کے آیا ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ان شبابہ، اس کی جوانی کے بارے میں، فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں بسیدہ اور پرانا کر کے آیا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں ہوگا کہ اپنا مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، کیا حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا ہے، اور اگر خرچ کیا ہے تو حلال کی جگہ پہ خرچ کیا ہے یا حرام کاموں کے اندر اپنے مال کو اڑا دیا ہے۔ اور چوتھا سوال ہوگا عن علمہ فیما عمل ما عمل فیما علم، جو اس نے جانا علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ ان چار سوالوں کی تیاری کر لیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی ہولناکیاں بیان کی ہیں۔ قیامت بڑی ہولناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بولے گی، زمین کی زبان ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اور یہ کھٹکھٹانے والی، تمہیں کیا پتا ہے یہ بڑی کھٹکھٹانے اور ہلانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن یہ انسان ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ مضبوط زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جنہوں نے زمین کو بھی تھام رکھا ہے میخوں کی طرح، یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنی ہوئی روئی ہوتی ہے، دنی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑ رہے ہوں گے۔ اس دن اعمال دیکھے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نیک اعمال کا ترازو بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، جنت میں ہوگا، بلند و بالا مقام میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نیک اعمال کا ترازو ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ آپ کو کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟
حاویہ گرم سلگتی ہوئی آگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، یوتا بجہنم یوم القیامت لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ صحیح مسلم کی حدیث، یہ جہنم، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کے دن جب جہنم کو گھسیٹ کر، باندھ کر، جکڑ کر میدان محشر میں لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی جو اس کے منہ کے اندر، اس کے جسم کے اندر ڈالی جائیں گی۔ ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑ رکھا ہوگا، 70,000 لگامیں، ہر لگام کو پکڑنے والا 70,000 طاقتور قوت والا رب تعالیٰ کا فرشتے ہوں گے۔ اگر اس کو جمع کیا جائے صرف جہنم کو قیامت کے دن محشر میں پیش کرنے کے لیے 4,90,00,000 فرشتے جہنم کو جکڑ کے میدان محشر میں۔ یہ جہنم بڑی زبردست ہے، یہ بڑی سخت ہے، یہ بڑی غیظ و غضب والی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سورہ الملک کے اندر فرماتے ہیں تکاد تمیض من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال مبین فی ضلال کبیر۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم قریب ہوگا، جب مجرموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا قریب ہوگا کہ غصے سے جہنم پھٹ جائے۔ کلما القی فیہا فوج، جب جہنم میں ایک فوج اور گروہ کو ڈالا جائے گا، جہنم کے دروغے ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ کا پیغام لے کے کوئی نہیں آیا؟ کیا تمہیں آج کے دن کی کسی بندے نے یاد دہانی نہیں کرائی؟ کیا بتایا نہیں کسی نے قیامت قائم ہوگی؟ کیا کسی نے بتایا نہیں تھا کہ قیامت قائم ہوگی، زمین تباہ ہوگی، آسمان تباہ ہوگا اور اس دن ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پھر اس کے بعد جی اٹھنا ہے، قبروں سے نکلنا ہے، ننگے پاؤں چلنا ہے، ننگے جسم چلنا ہے۔ محشر کی زمین کے اندر ایک آگ ہوگی جو آگ لوگوں کو پوری دنیا سے گھیر کر میدان محشر میں لے کر آئے گی، پھر رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہے، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، نبی پاک کے حوض کوثر کے علاوہ کسی چیز کا پینے کے لیے وہاں پانی میسر نہیں ہے۔ پیاس لگے گی تو پانی کوئی نہیں ہے مجرموں کے لیے، اور دھوپ لگے گی تو بچنے کے لیے مجرموں کے لیے کوئی سایہ نہیں ہے۔ کسی نے بتایا نہیں تھا میزان لگیں گے، کسی نے بتایا نہیں تھا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان اور ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، بندہ دائیں دیکھے گا کوئی چیز نہیں، بائیں دیکھے گا کوئی چیز نہیں، پیچھے دیکھے گا کوئی چیز نہیں، سامنے اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ کے نور کے پردے ہوں گے۔ کسی نے بتایا نہیں تھا، کوئی رسول نہیں آئے تھے، کوئی نبی نہیں آئے تھے، کوئی قرآن کی تعلیم تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ الم یأتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جہنمی جہنم کے دروغوں کو بول کے اس دن کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم نے ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، ہم نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی دین نازل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، چاہے آپ اس کا ٹمپریچر کتنا بھی زیادہ کر لو، لوہے کو پگھلانے کے لیے اور ٹمپریچر ہے، پارے کو پگھلانے کے لیے اور ٹمپریچر ہے، اور پانی کو بوائلنگ پوزیشن پہ لے کے جانے کے لیے اور ٹمپریچر ہے، اور پیتل کو پگھلانے کے لیے اور ٹمپریچر ہے۔ جتنا بھی آگ کا ٹمپریچر دنیا کا تم لے جاؤ، 1000 2000 3000 4000 جتنے مرضی 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک اس کو لے جاؤ، فارن ہائٹ تک لے جاؤ، دنیا کی تمہاری آگ جتنی بھی زیادہ گرم ہو، یہ آخرت کی جہنم کی آگ کا 17واں جز ہے۔ کتنا؟ 17واں جز۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 17واں جز دنیا کی آگ؟ صحابہ رو پڑے، چیخ کر کہنے لگے یا رسول اللہ انہا لکافیہ،
یا رسول اللہ عذاب دینے کے لیے یہ دنیا کی آگ کافی تھی، اتنی گرم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے مجرموں، اپنے نافرمانوں، فساق و فجار، کفار و منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ کو 70 گنا زیادہ تیز بنایا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے روزانہ پناہ مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ دنیا کی آگ کہتی ہے، یہ دنیا کی آگ کہتی ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آگ کے بارے میں کہتی ہے یا اللہ اس آگ سے مجھے بچا لے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آخرت کی اور جہنم کی آگ کی تپش کتنی زیادہ ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کے اندر لوگوں کو لے جایا جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا، آگ نے، جہنم کی آگ نے رب کے سامنے شکایت کی، اے اللہ میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ جہنم کے اندر آگ کے دھماکے ہوتے ہیں۔ جہنم نے رب سے شکایت کی اللہ اکل بعضی بعضا، یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہی کھا رہا ہے، اتنی تیز، اتنی تپش، اتنی زیادہ میں گرم ہو گئی ہوں، یا اللہ اجازت دے میں کچھ سانس لے لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے اندر جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس بہت زیادہ، ایک سانس گرمی کے موسم میں، ایک سانس سردی کے موسم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تم سردی، بہت زیادہ سردی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم سانس اندر کھینچتی ہے تو دنیا میں سردی کی شدت ہو جاتی ہے۔ جب جہنم سال کے اندر ایک دفعہ سانس باہر نکالتی ہے، آپ اندازہ کریں، ذرا اندازہ کریں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جون جولائی اگست کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کی قسم تصور کر لے اس بات کو کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جب یہ گرمی سخت ہوتی ہے، یہ جہنم سانس باہر نکالتی ہے، جہنم پھونک مارتی ہے پوری دنیا کے اندر، یہ جہاں جہاں اس کا سانس جاتا ہے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ جہنم کا سانس لینا ہے، 50، 55، 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر پہنچ گئے، جب جہنم سامنے ہوگی تو اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر جب کسی بندے کو ڈالا جائے گا اور وہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بتا اگر ساری زمین میں تیری ملکیت میں دیتا، کیا آج جہنم سے بچنے کے لیے تو دنیا ساری کے مال و متاع اکنت تفتدی بہی، کیا ساری دنیا کے خزانے تیری ملکیت ہوتے؟ جہنم سے بچنے کے لیے بندے بتا، دنیا ساری کے خزانے دینے کے لیے تیار تھا؟ وہ بندہ کہے گا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ بندہ کہے گا یا اللہ ہاں میں ساری دنیا کے خزانے تیرے یا اللہ قربان کر دیتا اور جہنم سے بچ جاتا۔ مالک کا جواب سنیے اور اس جواب کی تیاری کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنْ سَأَلْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ، آج جہنم سے بچنے کے لیے ساری زمین و آسمان کے خزانے دینے کے لیے تیار ہو، میں نے تو اس سے آسان چیز کا تم سے مطالبہ کیا تھا، آسان چیز یہ تھی اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، لیکن تو نے انکار کیا اور تو نے میرے ساتھ شرک کیا، کفر کیا، انکار کیا، میری نافرمانی کی۔ میں نے تجھ سے زمین و آسمان کے خزانے نہیں مانگے تھے جہنم سے بچنے کے لیے، میں نے تو آسان چیز کا سوال کیا تھا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، میری فرما برداری کرنی اور میری بات کو ماننا ہے، تو نے اتنی سی بات نہیں مانی، آج دنیا جہان کے خزانے دیتا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کے مقابلے کے اندر ایک دوسری جگہ بھی ہے، دوسری جگہ بھی ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنایا کرو، خوشخبری سنانے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بشیر بھی بن کے آئے، نذیر بھی بن کے آئے۔ یہ میں نے ایک منظر تھوڑا سا پیش کیا ہے، کچھ قیامت کا، پھر اس کے بعد کچھ جہنم کی آگ کا، پھر اس کے بعد ایک دوسرا منظر پیش کرتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کر لیں اس میں سے کون سا منظر ہمیں بھاتا ہے اور کس منظر کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں، کس کے لیے ہم ٹھکانہ بننے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی قسم ایک حدیث، میں جب بھی یہ حدیث سناتا ہوں میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث انسان کی زندگی تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے۔ اگر بندہ اس پہ غور کر لے، کوئی قرآن مجید، کوئی اور نصیحتیں، کوئی اور تعلیم، کوئی تربیت کی ضرورت نہیں، ایک حدیث بندے کی ساری زندگی کی کایا پلٹنے کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ساری کائنات، نبی کیا، فرشتے کیا، جن کیا، انسان کیا، سارے کے سارے رب نفسی رب نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار فیسبغ فی النار صبغہ۔ کل قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہ دنیا کا سب سے زیادہ سکھی آدمی، ناز و نعمت کے اندر پلا ہوا آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، لا کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بندے سے، بتا میرے بندے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کوئی پریشانی دیکھی، کوئی تنگی دیکھی؟ تیری اس دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ وہ آگے سے بول کے کہے گا، اللہ میری دنیا کی زندگی بڑی اچھی گزری، میرے تو پاؤں کے اندر کبھی کویا کانٹا بھی نہ چبھا تھا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ بندہ جہنم والوں میں سے ہے، دنیا بڑی سوکھی گزار کے ہے، بڑی عیاشی کے اندر گزار کے ہے، بڑی ناز و نعم کے اندر پلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، اس بندے کو لے جاؤ، جہنم کے اندر ایک غوطہ لگا کے لاؤ، فیسبغ فی النار صبغہ، جہنم کے اندر ایک غوطہ لا کے اس بندے کو واپس لایا جائے گا، رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، بتا میرے بندے تیری کیسی گزری؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، 150 سال کی ناز و نعمت کے اندر پلی ہوئی زندگی گزارنے والا بندہ جہنم کے ایک غوطے کے بعد کہے گا، اللہ واللہ ما رأیت خیرا قط، اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، اے پروردگار میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ جہنم کا ایک غوطہ 70 80 100 سال کی زندگی کی ساری عیاشیاں اور سارے ناز و نعمت بلا دے گا۔ ایک دوسرا بندہ وَيُؤْتَىٰ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، ایک بندہ لایا جائے گا جو دنیا کے اندر بڑا مجبور تھا، بڑا مقہور تھا، بڑا پسا ہوا، بڑا گرا ہوا، بڑا مارا ہوا، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، ہر چیز کا ستایا ہوا آدمی، دنیا کا سب سے کمزور اور سب سے پریشان حال بندہ لایا جائے گا۔ لیکن بندہ نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، بتا میرے بندے کیسی گزری؟ وہ کہے گا، اللہ سسک سسک کے گزر گئی، مر مر کے گزر گئی، یا اللہ تڑپ تڑپ کے گزر گئی، میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس بندے کو لے جاؤ اور اس بندے کو جنت کا فیسبغ فی الجنت صبغہ، اس میرے بندے کو جو ستایا ہوا آیا ہے، تڑپایا ہوا آیا ہے، برا ہوا آیا ہے، یہ اتنا سسکا ہوا بندہ، اتنا پریشان حال بندہ، میرا بندہ اتنا ستایا ہوا، لے جاؤ میرے فرشتوں، اس کو جنت کے اندر جنت کا ایک جھونکا، ایک غوطہ لگا کے لاؤ۔ اس بندے کو لایا جائے گا، جنت کا ایک غوطہ لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے، بتا میرے بندے کیا تجھے کوئی پریشانی ہوئی؟ کیا تیری کیسی گزری؟ یہ بندہ بول کے کہے گا، اللہ تیری ربوبیت کی قسم ہے، میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ جنت کا ایک غوطہ، جنت کا ایک غوطہ میرے بھائیوں 70 80 سال کی زندگی کے سارے دکھ مٹا دے گا۔ تو پھر جنت کے ایک غوطے کے لیے ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو رب کو ناراض کرنے والی ہوں، حرام کی کمائی ہو، سود کی کمائی ہو، جوئے کی کمائی ہو، دھوکے کی کمائی ہو، جھوٹ کی کمائی ہو، دوسرے کا مال لوٹنا ہو، بھائیوں بہنوں کے حق کھانے ہوں، ہم ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ 5 نمازیں یہ جنت کی قیمت ہے، یہ رمضان کے روزے یہ جنت کی قیمت ہے، مال ہے تو سالانہ زکوٰۃ یہ جنت کی قیمت ہے، یہ حسن سلوک، حسن اخلاق یہ
جنت کی قیمت ہے۔ میرے بھائیو، ہم جنت کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ جو جنت والے تھے، جو جنت کو چاہتے تھے، یہ غزوہ بدر کا موقع ہے۔ انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اپنے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، قوموا الی جنت عرضھا کعرض السماء والارض، میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عمیر بن الحمام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جنت عرضھا السماوات والارض، اتنی بڑی جنت جس کی صرف چوڑائی، جس کا عرض اتنا ہے جتنا خلا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ نبی پاک نے کہا، ہاں عمیر، نام عمیر بن الحمام الانصاری یہ بات سن کے کہتے ہیں، بخ بخ، واہ یا رسول اللہ، واہ واہ، اتنی بڑی جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیر تجھے کس چیز نے ابھارا ہے کہ تو بخ بخ کہے، اتنی تعجب کا اظہار کرے؟ عمیر بن الحمام الانصاری کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے تو اس لیے الا رجات ان اکون منہم، یا رسول اللہ، میں نے تو یہ امید کرتے ہوئے کہا تھا کہ کاش اتنی بڑی جنت اللہ مجھے بھی دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ بدر کا منظر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی قصہ بیان نہیں کر رہا، ایسے تھے میرے پیغمبر کے صحابہ، ایسے تھے میرے پیغمبر کے شاگرد، ایسے تھے میرے پیغمبر کے تلامذہ، ایسے تھے جنت کو چاہنے والے، ایسے تھے دنیا کو ٹھوکر مارنے والے۔ یہ عمیر بن الحمام الانصاری کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کاش میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، ان فإنک منہم، یا عمیر، میں زبان نبوت سے تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تجھے اللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑی جنت دینے والا ہے جس کا خلا اتنا ہوگا، چوڑائی جتنی زمین آسمان کے برابر ہے۔ آگے سے عمیر بن الحمام الانصاری یہ کہتے ہیں، جب نبی پاک سے بشارت سنی، اپنی تھیلی سے کھجوریں نکالی، کھجوریں نکال کے کھانے لگے، ایک کھجور کھائی، دو کھائیں، تو کہنے لگے، دل کے اندر خیال آیا، کہتے ہیں اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو یہ ساری زندگی پڑی ہے کھجوریں کھانے کے لیے، اگر اللہ نے میری قربانی اپنی راہ میں قبول کر لی، مجھے دنیا کی حقیر کھجوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فال کا تمرات، اس نے کھجوریں زمین پہ پھینکی، قاتل حتی قتل، یہ دشمنوں کے ساتھ جا کے قتال کی یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ یہ لوگ تھے، نبی پاک نے فرمایا، قوموا الی جنت، جنت کی طرف کھڑے ہو جائے۔ انہوں نے کھجوریں کھانا اور کھانا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ ان کو جنت میں جانے کی جلدی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جا رہے ہیں، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، وہاں پر ایک شخص اپنی بکریوں کو چرا رہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا قافلہ گزرا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، صحابہ کرام سے وہ بندہ پوچھتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں غزوہ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ کہا جہاد کرو گے تو کیا ملے گا؟ کہا جنت ملے گی۔ جنت کیسی ہوتی ہے؟ ایسی 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 ہوتی ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر میں یہ کام کروں تو مجھے بھی ملے گی؟ چرواہا کہتا ہے کیا مجھے بھی ملے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر پھر جہاد کرے تجھے بھی جنت ملے گی۔ اس بندے نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ادھر ہی چھوڑا۔ اللہ کی قسم یہ قصہ نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ زمین پہ واقعہ ہونے والی چیز ہے۔ اس نے اپنی بکریوں کو چھوڑ دیا اور لوگوں نے کہا بکریاں تو گھر چھوڑ کے آؤ۔ اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا، آپ کی کلمہ شہادت پڑھا اور اس نے تلوار پکڑی۔ لوگوں نے کہا بکریاں گھر چھوڑ کے آ جاؤ۔ اس نے کہا جب میں رب کی جنت میں چلا جاؤں گا مجھے دنیا کی بکریوں کی کیا پرواہ ہے۔ فقاتل حتی قتل، اس بندے نے قتال کیا حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ میں اس بندے کی بات اس لیے کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس نے ایک روزہ نہیں رکھا تھا، اس نے کوئی حج اور طواف اور عمرے نہیں کیے تھے، اس نے صرف ایک لمحے کے لیے ایمان لایا تھا، ایک لمحے۔ اس کا ایمان سچا تھا، ایک گھڑی پہلے ایمان لایا، نماز کا وقت نہیں ہوا کہ نماز پڑھتا، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی جنت عطا کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع قدم فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا ساری مل کے نا جنت کے اندر ایک پاؤں رکھنے جتنی جگہ مل جانا یہ دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا کے اندر ایک کوڑا رکھنے جتنی جگہ مل جانا دنیا وما فیہا سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت الی الارض، اگر زمین دنیا جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین پر ایسے کر کے جھانک لے ساری کی ساری زمین کو اور آسمان کے درمیان کے خلا کو نور سے بھر دے، اور نبی پاک نے فرمایا اس کے جھانکنے سے زمین و آسمان کے طرف
درمیان روشنیاں ہی روشنیاں اور خوشبوئیں خوشبوئیں پھیل جائیں، اور جنت کی عورت کی، جنت کی بی بی کی کیا بات ہے، وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت کی بی بی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے نا، یہ دنیا جہان کے سارے خزانے مل کے جنت کی بی بی کے سر کے دوپٹے کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں کوشش نہیں کرتے اس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ کتنی درجے ہیں جنت کے؟ جنت 100 منزلہ، ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جنت کا 100واں منزل جنت فردوس ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، یہ جنت فردوس جنت کے درمیان کے اندر آتی ہے، جنت کے سب سے اوپر ہے، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ جنت کی ساری پانی کی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی نہریں ساری کی ساری جنت فردوس سے نکلتی۔ آپ نے فرمایا جب اللہ سے سوال کرو تو جنت فردوس کا سوال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کیسی بنی؟ آپ نے فرمایا لبنۃ من فضۃ ولبنۃ من ذہب، ایک اینٹ اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے فرشتوں کو کہا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، پھر ایک اینٹ سونے کی، پھر ایک اینٹ چاندی کی، اس طرح ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی لگا کے جنت ساری رب نے تعمیر کروائی ہے۔ اس کے درمیان مسالہ کیسے لگا؟ وہ گٹیا مسالہ نہیں، وَمِلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَزْفَرُ، جنت کی سونے چاندی کی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو مسالہ لگایا ہے وہ مسک ازفر کستوری کو لگایا گیا ہے۔ اور جو درمیان میں اللہ تعالیٰ نے سامنے فرش کے اندر، لان کے اندر پتھر لگائے ہیں نا، وہ لولو، مکنون اور یاقوت اور مرجان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور زمین جنت کی مٹی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا زعفران جنت کی مٹی ہوگی، زعفران جنت کی مٹی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، جنت کے لیے کوشش کرے۔ اور میں آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف آپ کی اور اپنی لالچ کو بڑھانے کے لیے، اللہ کی قسم ہم لالچی لوگ ہیں، اللہ کی قسم ہم لالچی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لالچ دلایا ہے اور ہمیں اس لالچ پہ ناز ہے۔ یہ لالچ مذموم نہیں، یہ ممدوح اور مدحت اور تعریف والی لالچ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میں نے 1-2 اعلان کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سارے لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے نا، اس کو ذرا ٹھہر کے آپ نے سننا ہے، سب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بندہ مقام عراف پہ کھڑا ہے، نہ اس کو جنت میں اللہ نے داخل کیا نہ جہنم میں داخلی۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ بندہ جہنم کی طرف منہ کر کے اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے اعمال نیک اور برے اعمال آپس میں برابر ہو گئے۔ اب اس بندے کے نیک اعمال زیادہ نہیں کہ جنت میں داخل کریں، برے اعمال اس کے زیادہ نہیں کہ جہنم میں داخل کریں۔ اللہ انصاف والا، عدل والا، اللہ نے وہاں کھڑا کیا ہوا جنت اور جہنم کی طرف، اس کا منہ کر کے ایسے جہنم کی طرف یہ کھڑا رہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عرض گزارتا ہے، یا اللہ یہ جہنم کے شعلوں نے، اس کی گرمی نے میرے چہرے کو جلا دیا، اللہ تجھ سے ایک درخواست ہے، میرے چہرے کو جہنم سے دوسری طرف پھیر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کیا تیرا یہی سوال ہے؟ ہاں یہی سوال ہے، آئندہ کچھ سوال تو نہیں کرے گا؟ نہیں اللہ کوئی سوال نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لے کر چل تو اپنا چہرہ جنت کی طرف موڑ دے، چہرہ موڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے فرمایا پھر بندہ کھڑا رہے گا ما شاء اللہ ان یقوم، جب تک اللہ چاہیں گے یہ خاموش رہے گا۔ پھر یہ بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ یہ جہنم کے تو نے قریب کیا ہے، یہاں سے بدبوئیں آ رہی ہیں، اسمیل آ رہی ہے، دھواں آ رہا ہے، اللہ مجھے تھوڑا سا جہنم سے دور کر دے، یا اللہ تھوڑا سا جہنم سے دور کر دے، جنت کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو نے کہا تھا کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں۔ کہا گا یا اللہ میں نے یہ وعدہ کیا تھا، لیکن یا اللہ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا میرے بندے وعدہ کر، یہ تیرا آخری سوال کہ یا اللہ وعدہ کر رہا ہوں آخری سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تھوڑا قریب کر دو اس کو جنت کے، جہنم سے دور کر دو۔ جب یہ جنت کے قریب ہو جائے گا، جنت کو لہلہاتا ہوا، اس کی خوشبوئیں مہکتی ہوئی، اور وہاں سے یہ سبزے باغات دیکھے گا، جنت کو چمکتا دمکتا، پھر کھڑا رہے گا۔ قصہ بڑا طویل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ
से पूछेगा, फिर बोलेगा या अल्लाह तूने मुझे यहाँ कर दिया ना, तो मुझे जन्नत के बिल्कुल दरवाजे पे ले जा, या अल्लाह मैं जन्नत की खुशबुएं पा सकूंगा। अल्लाह ताला कहेंगे मेरे बंदे तूने कहा था मैं सवाल नहीं करूंगा, या अल्लाह मैंने तुझसे वादा किया था, लेकिन मैं तेरी रहमत से नाउमीद नहीं था, तेरी रहमत बड़ी वसी है, मैं आज भी तेरी रहमत से नाउमीद नहीं हूं। अल्लाह ताला की रहमत फिर जोश में आएगी, अल्लाह ताला मुस्कुराएंगे अपने बंदे की हालत देखकर, अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजे पे इसको खड़ा कर देंगे। फिर ये खड़ा रहेगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, नेमतें उड़ा रहे हैं, बाजार लग रहे हैं, इस बंदे का दिल ललचाएगा, राल टपकेगी। फिर ये अल्लाह ताला से कहेगा या अल्लाह अब यहाँ ले आया है तो या अल्लाह मुझे थोड़ा सा अंदर दाखिली कर दे। बहरहाल वो मैं बीच में छोड़ता हूँ, अल्लाह ताला उसको वादा याद दिलाएंगे, रब की रहमत है। अल्लाह ताला इस आखिरी बंदे को, ये आखिरी जन्नती है, उसके बाद जन्नत का दरवाजा बंद है, अल्लाह ताला कहेंगे चल अंदर आ जा। अब जरा देखना अब मामला, ये बंदा जन्नत के अंदर आ गया है। अब जब अल्लाह ताला जन्नत के अंदर आ गया तो अब ये रब का मेहमान है। जब तक बाहर था अल्लाह ताला की जन्नत का मेहमान नहीं था, अब रब इसका मेजबान है और ये रब का मेहमान है। ये जब दरवाजे के अंदर आ गया, चौगाट के अंदर, अब अल्लाह ताला इस बंदे से पूछते हैं, पहले वो सवाल कर रहा था, वादे कर करके तोड़ रहा था, अब अल्लाह पूछते हैं बता मेरे बंदे मांग क्या मांगता है। ये बंदा अल्लाह ताला से कहेगा अल्लाह जन्नत तो सारी भरी हुई, ये खचाखच भरी हुई, यहां तो तिल धरने को जगह नहीं, अल्लाह मुझे तूने जन्नत में दाखिल कर दिया, या अल्लाह यही काफी है। अल्लाह ताला कहेंगे नहीं मेरे बंदे तू मांग, मैं तेरा मेजबान, तू मेरा मेहमान, तू मेरी जन्नत में आ गया, मैं तुझे ना मायूस नहीं करूंगा, मायूस नहीं करूंगा, आ मांग। बंदा कहता है अल्लाह, ये अपनी तरफ से बंदा मांगेगा, या अल्लाह जमीन इतनी, आसमान इतने, जन्नतें इतनी, बागात इतने, ये मांग मांग के थक जाएगा। अल्लाह कहेंगे और मांग और मांग और मांग। जब ये मांग मांग के थक जाएगा, सही मुस्लिम की हदीस, नबी पाक ने फरमाया जब बंदे की मांगे खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला कहेंगे जा मेरे बंदे, जे तूने मांगा वो भी तुझे जन्नत में दिया और उसके 10 गुना मजीद तुझे अता कर दिया। ये आखिरी जन्नती है, ये आखिरी जन्नती है। तो उनका क्या मामला होगा जिन्होंने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है। मेरे भाइयों कोशिश करें, मेहनत करें। इन्न सिलातल्लाहि लगालिया, मुस्नद अहमद की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, अल्लाह ताला का सौदा बड़ा महंगा है। व इन्न सिलातल्लाहि लजन्न, अन्न सिलातल्लाहि लजन्ना, अल्लाह ताला का जो सौदा है ना, जो अल्लाह ने बेचने के लिए हमारे सामने रखा है, वो सौदा जन्नत है और वो बड़ा महंगा सौदा है। मेरे भाइयों वो कभी तो इस तरह मिल जाता है, इत्तकुन नार वलो बिशिक्के तमरा, नबी पाक ने फरमाया जहन्नम की आग से बच जाओ चाहे खजूर का एक टुकड़ा अल्लाह के रास्ते के अंदर सदका करके। अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नत के लिए कोशिश करने की, दौड़ धूप करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। والنجم